اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ فرمایا اس مال غنیمت کے معاملہ میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور ایمان والوں میں سے ایک گروہ کو یہ بات ناگوار لگی، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وہ اس حق کے معاملہ میں تو آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہے تھے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارادہ سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق حق ہو کر رہے، باطل باطل ہو کر جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، سورۃ انفال 9واں پارہ آیت نمبر 5 سے پڑھا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہر ایک ایک آیت کے ایک ایک حصے میں ہزاروں موتی پڑے ہوئے ہیں اور ایمان افروز باتیں پڑی ہوئی ہیں۔ آج میں اس نہج پہ پہنچا ہوں کہ دین کلوز کیوں ہو رہا ہے۔ اس میں زیادہ تر قصور علماء کا نہیں ہے، عوام کا ہے۔ عوام کہتی ہے ہمارے پاس دین سننے کو ٹائم نہیں ہے، بس مختصر بات کریں۔ جب عوام مختصر بات سننے کے لیے تیار ہے اور مجبور کرتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یار یہ سنتے تو ہے نہیں، چلو ان کو مختصر سنا دیں۔ جب مختصر سنائی، باتیں کھلی نہیں، باتوں کی وضاحت نہ ہوئی، صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہو گئی۔ جب حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے، یہ جو آیات پڑھی ہیں ان کے ترجمے کے اندر جو آپ نے سنا ہے کہ ایمان والوں کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے
جو جنگ کرنے کے لیے ان کے دل کو ناگواری لگ رہی تھی، بس یہی بات کو اٹھایا، آج کے سیاست دانوں نے صحابہ پہ تھوپ دی۔ ابھی کیا وجہ ہے؟ بات کو کھولا نہیں، وضاحت نہیں کی کہ وہ کون لوگ تھے۔ جب وضاحت نہیں ہوئی تو صحابہ پہ نام ایمان والے وہی تھے، بس ان کے نام لگا۔ بہرحال میں آج سے یہ تہیہ کر رہا ہوں، کوئی ساتھی بیٹھے یا نہ بیٹھے، کچھ نہ کچھ وضاحت ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ آگاہی ہونی چاہیے، باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ محترم ساتھیوں، بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سال ہے، جس میں 40 سال کا عمر مبارک کا عرصہ وہ ہے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ نبوت کے لحاظ سے ازل سے منتخب ہو چکے تھے، لیکن اعلان نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر سے ہوا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے، تمہاری مسجد میں ایک امام ہے اور ایک نائب امام ہے۔ اگر امام حقیقی موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے نائب امام مصلی پہ تو نہیں آتا، وہ تب آتا ہے جب وہ حقیقی امام موجود نہ ہو۔ کچھ لوگ یہ شکوک شبہات ڈالتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت شروع سے چل رہی تھی۔ ارے بھائی، شروع سے اللہ کی مشیت میں نبی تھے، لیکن نبوت کا اعلان ہونے کے بعد ان کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ دلیل بھی قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جب عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے انبیاء کو فرمایا تھا نا، نبیوں میں تمہیں حکمت دوں گا، ادھر سے کیا کہا؟ نبیوں، ادھر سے کیا کہا؟ میں تمہیں حکمت اور نبوت اور حکمت دوں گا۔ پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، تمہارے بعد ایک رسول آئے گا۔ حالانکہ نبوت تو اللہ پاک نے اپنی مشیت میں پہلے دے چھوڑی، اب کیوں کہا تمہارے بعد ایک رسول آئے؟ ایک دلیل اور ہے، وہ دلیل کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ورقے پڑھ رہے تھے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر تجھ پر تیری ماں روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس نہیں دیکھ رہا، فوراً وہ اوراق بند کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اب میں آ چکا ہوں، میرے آتے ہوئے یہ تو تورات کے اوراق ہیں، میرے آتے ہوئے اب صاحب تورات بھی آ جائے، اسے بھی اجازت نہیں کہ تورات پڑھے۔ کیا مطلب؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سکہ چل چکا ہے۔ اب یہ جب سکہ جاری ہو گیا، اب تورات بھی پڑھی نہیں جا سکتی۔ معلوم یہ ہوا اعلان نبوت کے بعد نبوت کا آغاز ہوا ہے۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے نبوت کا آغاز ہوتا پھر تورات کیوں پڑھی گئی ہے؟ زبور کیوں پڑھی گئی ہے؟ انبیاء نے اپنی نبوت کا اعلان کیوں کیا ہے؟ ثم جاءکم کا آیت کا جو حصہ ہے، پھر اس کا مفہوم کدھر جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مشیت میں نبی پہلے سے تھے، لیکن نبوت کے سکے کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک سے کی ہے۔ اعلان نبوت اس وقت فرمایا ہے، اس وقت جبرائیل امین آئے ہیں غار حرا کے اندر،
کہ اللہ پاک نے آپ کو نبی اور رسول منتخب کیا ہے، اس وقت وحی آئی ہے۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات تھی۔ آگے کیا فرمایا؟ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر کے بعد، پھر اس کے بعد 13 سال مکہ کے اندر گزارے ہیں، جنگ کا حکم نہیں آیا، صحابہ اکرام پر راستہ تنگ کیا گیا، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پتھر کی چٹانیں رکھی جاتی، آگ کی انگاروں پہ لٹایا جاتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ مبارک، داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی، لیکن اعلان جنگ کا نہیں ہوا، اجازت نہیں ہے۔ اور یہ 13 سالہ مکی زندگی کا خلاصہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنا جائے، ان سے کسی نے کہا تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ پوری کائنات کے اندر زبردست ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو تم آگ کے انگاروں پہ لیٹ رہے ہو، پتھر اوپر ہیں، ظالم تمہارے جسم پر ہیں، وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اگر اللہ کی اتنی طاقت ہے تو اللہ کو کہو نا بچائے مجھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب تم بازار جاتے ہو، گھڑا خریدتے ہو، گھڑے کو تم تھوڑا سا ٹھوکر لگا کے چیک کرتے ہو، یہ تگنے والا بھی ہے یا ٹوٹنے والا ہے، تو اللہ مجھے چیک کر رہے ہیں، اللہ مجھے پکا کر رہے ہیں کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں، اللہ میری آزمائش لے رہے ہیں، میں اللہ کے امتحان میں ہوں، جب اللہ کے امتحان کو میں وہ پیپر حل کر لوں گا، پاس کر لوں گا، پھر اللہ پاک مجھے بچائیں گے۔ یہ جواب دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، پھر اللہ پاک نے بچایا، اور پھر بچایا اور اتنی عظمت دی، خانہ کعبے کا، خانہ کعبے کی چھت نیچے ہے، حضرت بلال کے پاؤں اوپر ہیں، اور وہ کلمہ حق جو ان کے ہاں کہنا مشکل تھا، فرمایا وہ کلمہ حق گونج پیدا کر رہا ہے۔ بہرحال 13 سال کی جو مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد، یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال ہے۔ 40 سال کا عمر کا عرصہ تو وہ ہوا اعلان نبوت سے پہلے، 13 سال کا عمر مبارک کا عرصہ اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے، باقی 10 سال کا عمر مبارک کا عرصہ بچا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزارنے کے بعد جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، بعض روایات کے اندر آتا ہے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی، اور اس کے اگلے سال سن 2 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ آیا، 17 رمضان کی تاریخ تھی، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوا، فرمایا اب جنگ کرو، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ یہاں ایک بات اور کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مبارک کے 10 سالہ عرصہ کے اندر 100 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ ان جنگوں میں کچھ غزوات بھی ہیں، کچھ سریے بھی ہیں۔ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے جائیں۔ سریہ اسے کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیں، آپ خود تشریف نہ لے جائیں۔ حاضر ناظر کا مسئلہ تو یہی حل ہو گیا اگر اہل دانش
بات غور سے سمجھیں۔ تو بہرحال 28 غزوات ہیں، 72 سریے ہیں۔ ان 28 غزوات میں سے ایک غزوہ، پہلا غزوہ، پہلی جنگ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اعلان فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا فتح مکہ کے موقع پر اعلان ہوا جو ہمارے پاس آ جائے گا اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر جا کر امن حاصل کرنا چاہے اسے بھی امن ہے۔ اب خود اندازہ لگاؤ، دشمن کے گھر پناہ دی جاتی ہے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے اسے بھی امن ہے۔ تو محترم ساتھیو، اس جنگ کے اندر ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور مکہ کے جو تاجر تھے یہ ان کے ساتھ تجارت کا مال شام لے کر گئے تھے، وہاں لاکھوں منافع لے کر واپس آ رہے تھے۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا میرے محبوب 2 جنگوں میں سے ایک جنگ کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ کی شان، ایک زہری جنگ نظر آ رہی ہے، ایک جنگ اس جنگ کے اندر پوشیدہ ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا دونوں جنگوں میں آپ کو مال ملے گا، مال غنیمت دونوں جنگوں میں ملے گا، لیکن ایک جنگ میں شہادت نہیں ملے گی، دوسری جنگ میں شہادتیں بھی ملیں گی، مال غنیمت بھی ملے گا۔ اب یہاں میں مجھے بات کرنے دو، یہ جو آیت آپ نے سنی ہے نا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ آر محسوس کر رہے تھے، دقت محسوس کر رہے تھے جنگ میں شریک ہونے کے لیے، اب صحابہ پہ یہ تھوپ دی۔ اب بات سنو، جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جنگ جس میں شہادتیں ہیں ہم اس جنگ کو پسند کرنا چاہتے ہیں، ہم اس جنگ میں جائیں گے۔ اور کچھ منافقین تھے، ٹائم تھوڑا ہے نہیں تو میں ایک اور آیت تمہیں بتاتا، وہاں بھی مسلمانوں میں منافقین پوشیدہ تھے۔ اللہ پاک نے آمنو کہا ہے، آمنو کس لیے کہا ہے؟ اللہ پاک خود نہیں چاہتے تھے کہ ابھی ان کا پردہ چاک ہو۔ تو محترم ساتھیو، تو صحابہ نے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ جنگ چاہتے ہیں جس میں شہادتیں ہوں۔ آپ نے 13 سالہ مکی زندگی ہمارے اوپر محنت اتنی کر دی ہے، ہم شہادت چاہتے ہیں۔ جو منافقین تھے اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، عبداللہ ابن ابی کا ٹولہ جو ہے وہ نمازیں تو پڑھتے تھے، زہری کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، تھے تو مسلمانوں میں سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہے کہ جنگ اسی حویلی میں، یہیں اسی آبادی مدینہ یثرب کی جو بستی ہے یہیں لڑی جائے، تاکہ ہم اپنے گھروں کا بھی خیال کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں میدان میں لڑنا چاہتے ہیں اور شہادت والی جنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ مشورہ ہو رہا تھا، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مدینے کے راستے سے گزرنے والا تھا۔ ابو سفیان کو یہ خبر مل گئی، وہ کسی اور راستے سے گزر کر محفوظ چلا گیا، لیکن ابو سفیان نے پہلے مکے میں کسی آدمی کے ساتھ پیغام بھیج دیا تھا کہ تمہارا قافلہ جو ہے وہ شاید لٹ جائے، آپ کمک بھیجو، مدد بھیجو۔ ادھر سے ان کو پیغام بھی مل گیا اور ادھر سے محفوظ طریقے سے یہ چلا گیا۔ پھر اس نے پیغام بھی بھیجا
کہ میں محفوظ آ رہا ہوں، آپ اپنے پروگرام کو ترک کر دو۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم جائیں گے، اب ہم لڑیں گے۔ ابھی صحابہ میں مشورہ ہو رہا تھا، ان کو بھی پیغام مل گیا۔ وہ جس جنگ کا سامنا ہونا تھا نا، جس میں مال غنیمت تھا، وہ تو جنگ وہ فوت ہو چکی ہے۔ وہ جنگ جو ہے اب نہیں لگے گی، اب دوسری جنگ لگے گی جس میں شہادتیں ہیں۔ ادھر سے ابو جہل جو ہے پورے مکہ کے مشرکین کو خوب ابھارا، اور 1000 کا دستہ، 1000 گھوڑا، 1000 تلواریں، 1000 زریں لے کر، اور پتہ نہیں کتنی عورتیں ناچنے والی، ہاں جی، لے کر آیا، جو جنگی دستوں کو ابھارے گی وہ لے کر آیا۔ اور ادھر سے صحابہ اکرام کتنے ہیں؟ 313۔ اب تعداد تہائی ہے، 313، اور ادھر گھوڑا 1000، اور ادھر گھوڑے صرف 2 ہیں، اور ادھر اونٹ صرف 70 ہیں، ادھر اونٹ بھی کافی ہے، اور ادھر 8 زرے ہیں اور 6 تلواریں ہیں۔ مختصر سا سامان، 313 خود آدمی، گھوڑے صرف 2، تلواریں اور اونٹ 70، 8 زرے، اور اسی طرح 6 تلواریں۔ یہ مختصر سا سامان ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک وہ صحابی بھی کھڑے تھے جن کے جسم پہ کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک چادر لنگی سی باندھی ہوئی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی، باقی کچھ بھی نہیں، نہ پاؤں میں جوتا، نہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، کھڑے ہیں صف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ پتہ ہے دشمن کے پاس کتنا سامان ہے، اور آپ کے جسم پہ، ان کے پاس تو زرے ہیں، تیرے کے پاس تو کرتا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 13 سالہ جو آپ نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، آج اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اسباب سے نہیں ہوتا، مسبب الاسباب سے ہوتا ہے۔ ہمارا اب یقین بن چکا ہے کہ فتح جو ہے اسباب سے نہیں ہوتا، فتح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہاں بات فرما بھی دی، اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا مجھے کھل کر بولنے دو، اب تمہیں آیات کی بھی سمجھ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بار بار صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جانے اور آپ کا رب، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ جا کر لڑیں۔ ہم تو دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، ہمیں آپ اگر حکم کر دیں ہم سمندر میں کود جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ مدینے کا جو انصاری سردار ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، مہاجرین تو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نے گھر چھوڑا ہی اس لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہیں کہہ رہا، تم تو میرے ساتھ ہو، تمہیں تو بشارتیں مل چکی ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین۔ میں تو ان میزبانوں سے پوچھ رہا ہوں۔ پھر میزبانوں کے سردار نے بڑی عجیب بات کہہ دی۔ بہرحال صحابہ کے دلوں میں، چاہے مہاجرین تھے چاہے انصار تھے، کوٹ کوٹ کے ان کے دلوں میں ایمان بھرا ہوا تھا، ان کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بھی
اگر کجی کمزوری سوچی جائے ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ نے اس جنگ کے اندر بہت ساری مثالیں پیدا کر دی ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں کیا خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آج حق ظاہر ہونا چاہیے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق حق ہو کر رہے، باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ آگے اللہ پاک نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے، فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اللہ پاک نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ آگے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا یہ تو ہم تمہیں حوصلہ دینے کے لیے بتا رہے ہیں۔ ایک گل تو اسی تانوں اسباب دی دنیا دے لحاظ نال حوصلہ دیون واسطے دسیندے پے ہیں، نہیں تاں اساں تے جے ارادہ کریے تو ہر شے ایک پاسے ہو جاوے۔ یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ تمہاری تعداد کم ہے، تعداد ہم بنا رہے ہیں فرشتے بھیج کر، 5000 کا دستہ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000، 500 کا دستہ، اسی طرح 500 کا دستہ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ تھا، 500 کا دستہ حضرت میکائیل کے ساتھ تھا، وہ آئے ہوئے تھے۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی۔ بس ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں، یہ تو تمہیں دلاسا دینے کے لیے ہم بتا رہے ہیں، لیکن ہم تو بغیر اسباب کے بھی فتح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نفریوں سے مدد نہیں ہے، اسباب سے مدد نہیں ہے۔ مدد ہوتی ہے تو مسبب الاسباب سے ہوتی ہے۔ پھر صحابہ نے نظارے کیے ہیں، ایک صحابی نے درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کو ایسے جھٹکا مارا، تلوار بن گئی۔ صحابہ نے وہاں اللہ کی مدد دیکھی ہے۔ ایک صحابی ایک کافر کی طرف ایسے لپکے مارنے کے لیے ابھی ہاتھ پہنچا نہیں اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، گردن کہیں دھڑ کہیں، وہ کہتا ہے میں نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ اس کا سر کیسے تن سے جدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، اور فرشتوں نے اس وقت تک دشمن کو نہیں مارا جب تک تمہارا اشارہ نہیں ہوا، وہ تو تمہارے اشارے کے منتظر تھے، تم اشارے کرتے گئے وہ مارتے گئے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے تمہارے نوکر بن کے آئے تھے، تمہارے غلام بن کے آئے تھے، تمہارے اشارے کے منتظر بن کے آئے تھے۔ صحابہ کا مرتبہ کوئی عام نہیں۔ آخری بات عرض کر رہا تھا، اس جنگ کے موقع پر یہ جو 313 کی تعداد ہے، ان میں 2 بچے آ گئے، ایک کی عمر تقریباً 15 سال ہے، ایک کی عمر تقریباً 14 سال ہے۔ ایک جگہ ہے کہ ایک کی عمر 9 سال ہے اور دوسرے کی عمر 8 سال ہے۔ اگر پنجابی میں بات سمجھی جائے، اے ٹائم تو بنٹے کھیڈن دا ہے۔
آج کے زمانے کی بات کی جائے، اے ٹائم تک کرکٹ کھیڈنا ہے، اے ٹائم تک گڈے اڑاون ہے، لیکن خود اندازہ لگاؤ، صحابہ جوان تو اپنی جگہ، بچوں میں بھی یہ جذبہ تھا، اس قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت نہیں ہے۔ بڑے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو اجازت دے دیجئے۔ اچھا کھڑے کیسے ہیں؟ اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا کر کھڑے ہیں تاکہ بڑوں کے برابر ہمارے قد ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ فرمایا جب حضور مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل گئے، بڑے کو اجازت مل گئی۔ اب چھوٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس کے ساتھ کشتی کر لوں، اس کو گرا دوں، پھر مجھے اجازت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں تجھے بھی مل جائے گی۔ چھوٹا بڑے کو کہہ رہا ہے بھائی کھیل میں تو میرے ساتھ رہتا تھا، آج اکیلا جا رہا ہے، مجھے پتا ہے میں تجھے گرا نہیں سکتا، لیکن ادھر سے منظوری ہو گئی ہے، اب تیری ہی دیر ہے تو خود ہی گر جا۔ اب جب کشتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، بڑا بھائی خود ہی گر گیا، حضور مسکرا پڑے۔ یہ محبت ہے، یہ جذبہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، یہ واقعہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کی زبان کدھر گم ہو جاتی ہے کہ بچوں میں کتنا جذبہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا نا فلاں وہاں کھڑا ہو جائے، وہ وہاں کھڑا ہو جائے، میرے دائیں بائیں یہی دونوں بچے کھڑے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے دائیں بائیں جو ہے بچے کھڑے ہیں، ایک دلی فطرت ہے، کوئی نوجوان ہوتا، وہی بچے کہہ رہے تھے چاچو ابو جہل کیڑا ہے انہیں چوں۔ وہ کہنے لگے بچوں اس نے تو زرہ پہن رکھی ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، تم کیا کرو گے؟ وہ آگے سے بچوں نے جو جواب دیا، شعر کیا کہتا ہے، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ بکتا ہے محبوب ربانی کو۔ اتنا جذبہ ان بچوں میں، اشارہ جب کیا نا وہ جو دشمنوں کی صف بندی کر رہا ہے وہ ابو جہل ہے، وہی سردار ہے جنگ کا، کافروں کی طرف سے وہی سپہ سالار ہے۔ بچے بڑی تیزی سے گئے، ابھی ابو جہل نے غور ہی نہیں کیا تھا، سنبھلا ہی نہیں، جاتے ہی ایک بچے نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، ابو جہل دھڑم سے نیچے گرا، دوسرے نے اس کے سر پہ وار کیا، اب وہ شدید زخمی ہے، تڑپ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے مجھے مرنے کا ارمان نہیں ہے، ارمان مجھے یہ ہے کہ مجھے بچوں نے گرایا ہے، مجھے کوئی بڑا گراتا۔ پھر کیا کہتا ہے اچھا چلو گر تو گیا ہوں، میری گردن نیچے سے کاٹنا، جب گردنوں کے ساتھ پڑی ہوں تو میری گردن بڑی ہو تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ یعنی مرتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، کیا فرمایا فرعون کے مقابلے میں موسیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ فرعون تھا، میرے زمانے میں یہ فرعون ہے، لیکن وہ فرعون مرتے وقت پھر بھی کلمے کی چاہت کر رہا تھا، یہ تو مرتے ہوئے بھی تکبر کے ساتھ مرا ہے۔ باتیں بہت ساری تھی، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق۔